فہرست پیش کرتے ہیں، شیخ الجامعہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک اجمالی جو ہے وہ جامعہ کا رزلٹ آپ کے سامنے اللہ احکام الحاکمین کا ایک غزل سے قانون چلا آ رہا ہے۔ جب زمین ایسی ہوتی ہے، موسموں میں خشکی پیدا ہوتی ہے، انسانی طباع اور مزاج اللہ کی یاد بلکہ کہوں گا دین الہی کی جائے کفر و ضلالت وہ غالب آنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے ادوار میں ایسے مواقع میں اللہ کا عدلی قانون اللہ رب العالمین انبیاء مقدس کو بھیجتا ہے۔ انبیاء نام کے بعد ان کے وارث وہ کون ہے؟ علماء، زہاد، اللہ اکبر، شیوخ،
اللہ کے پاس صحابہ تابعین تابعین کی ہمارے سامنے طویل داستان اور بھی درشان زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت میں وقف کر اسی ایک مبارک کی گڑی لڑی جیسے ایک بہترین موتی وہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے دور میں اللہ نے وہ دور امام بخاری رحمہ اللہ کا گمراہ فرقوں کا تسلط اور غلبہ کا دور، جہمیہ جبریہ قدریہ خوارج معتزلہ ایسے فرقے اسلام کو نعوذ باللہ یہ ان کی ناکام کوشش مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بلی فرقیوں میں جلالی سے ان میں ان سارے فرقے لائن میں سب کو بلی کرتے ہیں، یہ معتزلہ جہمیہ جبریہ فرقیہ زیدیہ بلکہ ان میں شیعہ مرجئہ میں سب کو بلی اللہ العالمین نے ایسے وقت میں امام بخاری رحم اللہ الباری اللہ نے ان کو دنیا میں ایسے وقت اللہ نے امام بخاری رحم اللہ کی ساری سیرت اور ساری زندگی علم کی پیاس، علم کی طلب، علم کی تلاش، علم کی اسی گہنا گہنی امام بخاری کی ساری زندگی سے اندازہ لگائیے 10 سال کی عمر تک امام بخاری میں ہو جائے شہر ہمارا جتنے بڑے بڑے شیوخ تھے وہ تمام سے قصد فیض کیا 10,000 حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بچپن کیا آپ کی والدہ محترمہ وہ محمد واحد وہاں اللہ کا مقدس گھر ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین، اس مبارک جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ حج پر امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی درود مسرور باپ سرور وہ بھی حج کرنے کے لیے عزت سے تشریف لائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حج کے بعد عمر کتنی ہے؟ اللہ 194 پیدا ہے، 205 میں امام بخاری رحمہ اللہ کتنی عمر کا تھی؟ 11 سال 11 سال کا، جسے ہم معصوم بچے ہیں۔ 205 سے حج کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ سے پڑھنے کے بعد پھر واپس آئے۔ 212 تک امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کی تلاش میں دور دراز کے ساتھ، کبھی شام، کبھی مصر، کبھی ملک، کبھی کدھر، کبھی کدھر، مدینہ طیبہ، پھر بڑی جگہ
وہاں بیٹھ کر امام بھائی نے تراجم کی، پھر کتاب کا ترتیب کیا۔ 16 سال کی مسلسل محنت ہے امام بھائی رحمۃ اللہ، پھر اللہ نے اعزاز کتاب کیا بخشا، اصح القدر بعد کتاب اللہ المنقول۔ ہر من کے پیروکار یہ فکرہ دہرانے پر مجبور ہے، مجبور ہے، کوئی انکار نہیں۔ امت کا اجماع ہوتا ہے اصح القدر بعد کتاب اللہ المنقول۔ اللہ اکبر، ساری زندگی کی تلاش میں گزری اور ایسا عظیم کارنامہ انجام دے کر گئے، قیامت تک امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ پردہ پوری امت قیامت تک نہیں ادا کر سکتی۔ الحمدللہ جن کو دینی مدارس کہا جاتا ہے، ہر مدرسہ میں آخری جماعت میں جا کر اس کی بخاری شریف کا درس دیا جاتا ہے۔ شیوخ مدرسین بڑے بڑے اوقات ہیں ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کی انہیں نفی کرے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، اسی سلسلہ کی کڑی چلتے 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 سلسلہ وار ہمارے متحدہ ہندوستان میں بھی الحمدللہ 3 خاندان تھے جن کو علمی میراث ملی۔ ان میں سے ایک خاندان غزنوی خاندان ہے اور دوسرا بڑا خاندان لکھوی خاندان ہے، تیسرا خاندان جو معروف حال تھا روپڑی خاندان، ان کا اس حدیث کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ چوتھی عظیم شخصیت وہ ہے جنہوں نے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، سلوک اور تصوف کی راہ پر چلا کر لوگوں کا تزکیہ کیا۔ ہزاروں لوگ انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑا، وہ بے انقراض اور نہ غلام رسول اللہ، یہ سب اب بڑی شخصیت کی اپنی دور ہے۔ اللہ ان مدارس میں سے بڑے مدارس سے ہمارے میں صاحب کتاب کا سمیٹ دین کا ایک مدرسہ فوجیاں میں بھی جو ضلع امرتسر تاثیر کرد کا ایک قصبہ ہے، وہاں بھی دین کا ایک مدرسہ قائم کیا گیا تھا، جس کے بنانے والے مولانا فیض اللہ، ان کے 3 بیٹے تھے، مولانا عبداللہ، مولانا عبدالرحیم، ایک تیسرے تھے، تینوں عالم انہوں نے فوجیاں نے انصاف اتفاق ایسا ہوا جب تقسیم ہوئی، تقسیم کے اندر وہ تینوں شہید انہیں خوشی خاندان میں سے یہ محترم حاجی اللہ اور حاجی محمد اسماعیل کے بعد وہ بھی اسی خاندان سے، اسی خاندان کا
تحقیق کے اندر علم کے اندر بڑا ترقی آتی ہے. وہ بھی مولانا محمد داؤد رحمانی آج جن کو میرا خیال ہے ہم بلا دیا. انہوں نے بھی ابتدائی تعلیم وہاں اسی انصاری خاندان سے پھر امرتسر غزنوی خاندان گزر گئے. پھر جا کر جامعہ رحمانیہ دہلی میں جا کر تعلیمات کی. میرے پاس ان کی زندگی کا ریکارڈ موجود ہے. اس مدرسے کا سارا ریکارڈ مولانا داؤد رحمانی کا طلبہ کے اندر ان کا نام لکھا ہوا ہے. محمد داؤد وہ آگے گاؤں کا لکھا ہوا ہے. وہ جی نام مولانا محمد داؤد رحمانی اسی خاندان سے ماشاء اللہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے ہیں. الحمدللہ تقسیم ہو گئی. وہ ایک ایسی سرخ لکیر ہے جس کو جو دردمند لوگ ہیں پاکستان کی تاریخ پڑھنے والے ان کے دلوں کے اوپر ہمیشہ مطلب قائم ہے. ماسٹر تاج الدین انصاری ہوتے تھے احرار کے طور پر. ماسٹر تاج الدین انصاری ان کی کتاب کا نام ہے سرخ. کتاب کا نام ہے سرخ. وہ آدمی پڑھ نہیں سکتا. اس دور کی جو مظالم تھی جو موریزی جو سپاٹی اس دور میں ہوئی اللہ کی طرح. میرے بھائیوں یہ سلسلہ اللہ والے دین نے ہمیشہ قائم رکھا ہوا. اس کو اللہ پاک ہمیشہ قائم رکھے. ادھر آ گئے گجر گجر کی آباد کاری ہوئی. آہستہ آہستہ جو دینی حص رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ مساجد اور مدارس کا قیام کیا جائے. ان خوش قسمت خاندان میں سے یہ خاندان بھی محترم حاجی ابراہیم انصاری یہ اخوان 3 بھائی تھے جن کے ساتھ ان کی برادری کے جو لوگ تھے. میرے پاس تاریخ ایک بڑا قیمتی سرمایہ میں میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایک تاریخ یاد آتا ہے. جامعہ اسلامیہ دنوں والے کتاب زندگی کا ایک باب. یہ میں نے بچپن سے پڑھا ہوا. میری پرانی کتابیں ان سے نکلا 1959 بچپن کی میں نے کھولا المرتبہ بشیر انصاری چاشاہاں. اللہ اکبر. یہ اس وقت انصاری صاحب مرحوم وہ بھی اس وقت صرف سیکٹری ہے. یہ ان کا پیش نظر ہے. نیاز آگی بشیر انصاری چاشاہاں گجران والا. یہ آگے میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کا حوالہ ہے. محمد ششی ناگرے شیخ مٹی بشیر صاحب آغا. ہاں وہ بشیر صاحب جیسے بہت ہو گئے نا چولوی وہ پہلے آغا تھے. وہ بشیر آغا ان کو ان کا نام اللہ بشیر انصاری چولوی.
میاں محمد راؤ کی میاں محمود میں کی حاجی جان محمد 30 روپئے زکریا پہنی والا 15 روپئے اللہ اکبر عبدالغفار انصاری حاجی صاحب عبداللہ صاحب کے پڑوسی نام 1,000 حاجی محمد 1,000 محمد یوسف محمد ایوب صاحبان 1,000 میاں محمد صاحب حاجی ترہیم 10 روپئے سیٹھ بیٹھ کے 20 روپئے یہ اس وقت کا یہ میں سے بات کرتا ہوں کسی کے پاس ہے کوئی نہیں کوئی نہیں یہ دوسرا ریکارڈ میرے پاس ہے زندہ باد سانوں سے بات سے لے کر اس کے اوپر جنہوں نے امتحان لیا ان کی سالانہ ان میں مولانا محمد عطاءاللہ علی بوجیانی رحمہ اللہ یہ بوجیانی عظیم محدث حدیث کے شارع جماعت کا بہت بڑا سیرا جن کو جماعت قیامت تک ان کو مشہور کرے گی جنہوں نے حدیث کی بہت بڑی شرح لکھی ہے نسائی مولانا محمد عطاءاللہ علی لکھا ہوا کہ بوجیانی اللہ کی مہربانی سے بوجیاں کا نام قیامت تک ہوتا ہے اللہ جتنا استعمال کرتا میں نے سیریز بتایا ایک اور بڑی عجیب چیز نکل آئی میرے پاس سے ایشیائی تنظیم الشدہ آپ محمد زکریا صدر ایشیائی تنظیم الشدہ سرپرست اعلیٰ سید ابراہیم مدنی مین مارکیٹ گجرانوالہ بس زکریا صدر پیچھے حافظ محمد زکریا صدر ایشیائی تنظیم الشدہ فون نمبر 1 گجرانوالہ اس کے صدر سے مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سید داؤد علی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کا نام صدر سید ابراہیم غزنوی مین مارکیٹ گورکھپور کا ہاں میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں وہ مجھے پھر پرانا ماضی یاد آ جاتا ہے اور ان یادوں میں پھر مجھے شیوخ یاد ہے شیخ مدنی رحمہ اللہ شیخ الغفار رحمہ اللہ علیہ مولانا نذیر احمد رحمانی وہ بھی رحمانی ہوتے عیسائی کی پھر اس مدرسے سرپرستان الحاج محمد عبداللہ حاجی محمد اسماعیل اور الحاج حضرت ابراہیم انصاری ان کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے حاجی مدد والے جب میں آیا 53 میں آیا بچہ 6-7 سال کا میں نے ان کی ساری سرگرمیاں دیکھی اللہ نے الحمدللہ میں نے سارا مدعو اللہ 5 سال 6 سال تک میں نے حاجی عبداللہ رحمہ اللہ کے گھر سے میں نے کھانا کھایا اللہ 6 سال اللہ پاک ان کو مجھ سے بڑی محبت اللہ نے اپنی قبروں کو منور فرما دے یا اللہ جو اس مدرسے کی خدمت کرنے والے تھے وہ اور میرے سارے شریف کے نام قبروں کو مقاعد بنا دیں یا اللہ کی آپ اچھی یہ جامعہ ان بزرگوں کی یاد ہے انشاءاللہ
اس کی بنیاد کیا اخلاص کے اوپر ہوتی ہے. جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ میں تعلیم کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ نے جب کتاب تاریخ شروع کی تو بعض لوگ کہنے لگے حضرت آپ سے پہلے بھی معطات کہیں لکھی ہوئی موجود ہیں, کیا لکھنے کی ضرورت ہے؟ معطات پہلے بھی موجود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں, جس کے اندر اخلاص ہوگا اس کی کتاب معطا زندہ رہے گی, باقی خود پتہ چل جائے گا کس کی کتاب زندہ ہے. آج دیگر معطات دنیا سے دفن ہو گئے ہیں, امام مالک کی کتاب معطا آج زندہ قیامت انشاءاللہ. یہ پرسا خالص اخلاص کی بنا بنیاد پر ہوگا. اب بھی انشاءاللہ ان کو خاص اپنا دنیاوی مفاد ہے نہیں, انشاءاللہ یہ قیام کا بھی انشاءاللہ صحیح قائم رہے گا. میری دین دعا ہے کہ اللہ پاک جو بھی اس مدرسے کے معاونین ہیں اور جو مدرسے کو چلانے والے ہیں, مدرسین ہیں, جو طلباء ہیں, سب وہ اللہ پاک جزائے خیر. میں تو اس مدرسے کا خادم ہوں. جب مالی میں نظر دوڑاتا ہوں تو میں یقیناً بہت پریشان ہوں, بہت پریشان کیوں ہو جاتا ہوں کہ وہ عظیم ہستیاں جن سے ہم پہلے یاد ہوا کرتے تھے وہ آج نظروں سے گزر ہیں, آج نظروں سے گزر. اللہ اکبر. اس وقت کافی موجود تھے جن کے پاس بیٹھنے سے مزہ آتا تھا, تبھی چلتی ہوئی ان کے پاس آگے بیٹھ گئے. آپ ایسی شخصیتیں بہت کم ہیں جن کے پاس بیٹھ کر انسان کو دلی سکون آتا ہے, دلی سکون. اللہ کا مدرسے کے معاونین کو, مدرسے چلانے والوں کو, مدرسے کی اساتذہ خاص طور پر جتنے بھی طلباء ہیں سب اللہ پاک ہمارے اور یہ ہمارا اللہ پاک آپ کا فکر. میں بہت اچھے دل میں ارمان لے کر آیا تھا, لیکن میں بعض معاملات میں نا اپنے جذبات کا میں قابو نہیں سب کا بات پر میرے اوپر قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں ان چیزوں کو اپنے اندر ضبط کر لیتا ہوں. اظہار کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شخصیتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ شخصیتیں ایسے موقع اوپر ہمیشہ وہ لوگ جو ہیں وہ یاد آتا ہے. میں ان لوگوں کو بے وفا سمجھتا ہوں, وہ اپنے موسموں کے قاتل ہیں جو ایسے وقت میں اپنے اکابر کو یاد نہیں کرتے. اس وجہ سے میں اپنے موسموں کو, میں اپنے اکابر کو ایسے وقت میں یاد کرتا ہوں اور اپنے بالکل سنی دیتا ہوں. سیدھی بات یہ ہے, مجھے وہ اکابر ابھی نہیں ہوئی جن کی میں دوسرے میں بیٹھا, جن کو میں نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی قبروں کو یا اللہ, یا اللہ جنت کا ٹکڑا کرا. میرے یہ دینی جذبات کا تھوڑا سا میں نے اعلان کر دی ہے, باقی میں مفصل بیان کرنا میرے اس وقت بس میں نہیں ہے. صحیح بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بھی بس مجھے اپنے جذبات پر غور کرنا بھی بس مشکل ہے. میں کل ممتحنین آئے تو میں نے تھوڑا سا ان کا مطالعہ کرایا تھا. میں کہہ لیے اللہ, میں نے کبھی اس مسیح کا امتحان لینے کے لیے میرے رفقا مولانا محمد جان باز شب, ان کے ساتھ مولانا قابل رحمان شب, مولانا محمد بھی جامعہ ملیہ والے, اور سب تھے مولانا السلام کوٹوانی. یہ امتحانی ٹیم کی گئی. آج سب دنیا سے کوئی ہم میں موجود نہیں ہے.
کوئی انہیں موجود نہیں. انا للہ ایسے لگتے ہیں تو مجھے جب یاد آتے ہیں مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. نہ وہ خواتین یاد آتے ہیں نہ وہ دوست اب یاد آتے ہیں. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میں ایک حدیث سمجھتا ہوں. ہاں اللہ پاک میری کوششوں کے وہ ہمارے آج لوگ میں نے بتایا آپ بس اس کا سلا یہ آپ مجھے دے سکتے ہیں کہ آپ مدرسے کو نہیں بھولنا, مدرسہ کے ساتھ وفاداری رکھنی ہے. اس کے ساتھ دو قسم کی وفاداری ہے. ایک تو ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ مالی کام کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ آپ دوسرا کام بھی کریں. افرادی قوت طلبا کی کو آپ اس مدرسے کے لیے تیار کیا کریں تاکہ یہ مدرسے کا نظام جو ہے ترتیب جائے اس طریقے اللہ پاک اس کو ہے. یہ آپ کا اخلاقی عقیدی اور مدرسے کی وفاداری کا میں سمجھتا ہوں یہ صلہ آپ نے اس مدرسے کے دوران آپ تعاون یہ کریں کہ آپ اپنے اطلاع میں اپنے گاؤں میں اپنے دیہات میں جائیں اور باقاعدہ یہاں آپ اپنے دوستوں کو تیار کر کے ہم بھیجیں تاکہ ہمارے مدرسے کی رونق ہے اللہ پاک اس کا ہمیشہ قائم رکھے. اس میں ان مختصر الفاظ کے ساتھ آنے والے خاص طور پر مغربی جمعیت کے جو آبا آئے ہیں اور میرے شیخ عبداللہ رحمہ اللہ کے جو فرزندے اجمل ہیں بہت سی چیزیں ہیں. عمران صاحب بیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کریم صاحب میرے دوست ہیں اس مدرسے کے لیے کہ خدمات میں ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے اس مدرسے کے اندر. انہوں نے ماشاء اللہ اس مدرسے کے اندر کام کیا ہے. اللہ پاک میرے پیر صاحب کیا ہے پیر صاحب کیا ہے ہاں وہ جو ہے کام مدرسے پیرانی کرتے ہیں لوگوں کے لیے ہمارے میرے دم سرائی دم کا ہوتا ہے. میری وفاداری ہے میں اپنے طلبا کرتا ہوں شروع سے میری وفاداری مرکزی جمعیت سے بس اس لیے میں طلبا اپنے کرنا کرتا ہوں. آپ نے مرکزی جمعیت کے ساتھ وفاداری کریں, مرکزی جمعیت کے ساتھ آپ نے وفاداری کریں. سنیں بات کسی اور تنظیم کے ساتھ کوئی بات نہیں. ہمارا مرکزی جمعیت سے تعلق ہے یہی انشاءاللہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے ابرار نہیں صاحب آج کا ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمارا پورا پارٹ ہے حدیث اس کے یہ تین ایڈیٹر ذرا تعلق ہے نا ذرا چہرہ دکھا ماشاء اللہ. میں جامعہ کا فرزند ہوں, میرا یہ سب سے بڑا اعلان سب سے ماشاء اللہ. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے عبدالشریف نگر صاحب ان کا تعلق آنے لگے دو حدیث کہتے یہ ڈاکٹر ہیں یہ مدینہ یونیورسٹی پڑھے ہوئے ہیں یہ ادھر کے پڑھے ہوئے ہیں ادھر کے پڑھے ہوئے ہیں. وہ میرے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے وہ دکان میں کھڑے ہو کے کہنے لگے میرا سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ میں حافظ میرا سب سے بڑا تعلق یہ میں حافظ رشید ہوں. پھر مجھے کہنے لگے میں شیخ کا شیخ میں شیخ دو دفعہ اپنی تقریر کے دوران میرا نام لیا میں شیخ کا شیخ تو میرا مزاج سب سے بڑا اللہ. تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ جو جامعہ کا فرزند ہے اس سے بڑا وقت مزاج ہے. یہ جامعہ اسلامیہ کا فرزند ہونا سب سے بڑا ہے الحمدللہ. ابرار ظہیر صاحب کا یہ بیٹا جو ہے ماشاء اللہ یہ مدرسہ گھر میں بخاری میں رہے گی نا انشاءاللہ مدرسہ گھر میں بھی اس کی پوزیشن اب ہے ماشاء اللہ. بخاری کا خیالات میں تو ہونا ہی ہے لیکن یہ مدرسہ گھر میں الحمدللہ انہوں نے ابل پوزیشن کی ہے. دو قاری عبدالرحمان
जाना बढ़ने पर आपस खुदाइमा ज़हीर बिन अबरार थी खड़े होने लगे। ये बाप ने कहता माशा इसको तारीख से बड़ी तेजस्वी है। बस मैं कहता हूँ ना तू मौला के बेटा है ना, मुझे बता फलाना वाक़या कब हुआ तारीख मुझे बता तारीख से अच्छी है ना, तो मैं शेर बताता बता वे मौला और का बेटा क्या है वाक़या कब का है